السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ ملک میں اس وقت آئین کی عملداری نہیں ہے اور ہم لوگوں نے بھی اپنے سر ریت میں دبائے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آج معزز جسٹس جناب اطہر من اللہ صاحب نے سپریم کورٹ میں کہے۔ انہوں نے کیا کہا، ذرا آپ بھی سنیے گا۔ Today, the Constitution is not being upheld. As a Supreme Court, today we have buried our heads in the sand and we don't want to face the reality, but ultimately it will be our responsibility for every human right violation that is happening today. The enforced disappearances, I mean, we don't let them speak. We say that it's a political issue. It is not a political issue. We cannot shut our eyes. And again, I would say, speaking for myself, the most important petition that is pending in this court is regarding the alleged irregularities on 8th of February elections, and it's known to everyone. جی آپ نے سنا جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو سٹیٹ آف افیئرز یہاں پہ بیان کیے ہیں کہ اس وقت کیا حالت ہے۔ اس وقت ملک کے اندر آئین کی عملداری نہیں ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں ان کو روندا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میری نظر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو سب سے امپورٹنٹ پٹیشن ہے، وہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے ہے۔ اس کے حوالے سے بھی سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ اس وقت جو ملک کے اندر حالات ہیں، جن حالات کا ذکر جسٹس اطہر من اللہ صاحب کر رہے تھے، کیا اس میں صرف شہباز شریف صاحب کی جماعت یا ان کی حکومت ذمہ دار ہے، یا پھر ان کے اتحادی بھی ذمہ دار ہیں؟ اب یہ جو حالات کا ہمیں سامنا ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی اتنا ہی کردار ہے، لیکن جب بھی موقع آتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک دم سے اپوزیشن کا کردار بھی ادا کرنا شروع کر دیتی ہے اور عوام کے شعور کی ایک طرح سے توہین کرتی ہے۔ اب اگر یہ جو بجٹ کے معاملے کو آپ دیکھیں، اس کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار بڑا ہی جو جس سے آپ کہہ سکتے ہیں انٹرسٹنگ ہے۔ بلاول صاحب نے بجٹ کے حوالے سے کیا فرمایا، ذرا سنیے گا۔ تو اس بجٹ میں لیا گیا ہے کہ دیکھتے ہیں ہم کیسے اور اپنے کسانوں پہ بوجھ ڈال سکتے۔ 40% سٹنٹنگ ریٹ انڈر 5 ایئرز۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی سیاستدان یہ فیصلہ کرے کہ ہم دودھ پہ 18% ٹیکس لگائے، کہ ایک ایسا ملک میں جہاں 26 ملین چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول، کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے ٹیکس کرنا ہے تو اسٹیشنری کو ٹیکس کرنا ہے اور اسکول کا سپلائز کو ٹیکس کرنا ہے۔ ہیلتھ کے جو ڈیوائسز ہے، جیسے اسٹینٹس ہم دلواتے ہیں، اس پہ 18% ٹیکس لگایا جا رہا ہے جناب۔ اس تو پھر یہ بجٹ جو ہے وہ اٹ ول بی اے بجٹ بائی دا بابوز فار دا بابوز آف دا بابوز۔ جی یہ بجٹ جو ہے بائی دا بابوز فار دا بابوز، اس بجٹ کی اتنی زیادہ انہوں نے کوتاہیاں یا اس کے اندر جو کمیاں تھیں وہ گنوائی ہیں، اور نہ صرف بلاول صاحب، دیگر جو ان کی قیادت ہے وہ کیا کچھ کہتی رہی ہے، ذرا یہ بھی سن لیں۔ This is the budget that the people of Pakistan deserve. The people of Pakistan deserve better, Mr. Speaker. یہ لالی پاپ دی ہے اس قوم کو، غریب کے لیے کچھ نہیں ہے سر، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ جی آپ نے سنا آصفہ بھٹو صاحبہ کہہ رہی تھی کہ پیپل آف پاکستان ڈیزرو بیٹر، یقیناً دے ڈیزرو بیٹر، اور شرمیلا فاروقی صاحبہ نے کہا کہ یہ قوم کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے۔ اب یہ بجٹ اتنا برا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس بجٹ کے حق میں ووٹ ڈالیں گے۔ اس وقت موجودہ کیا صورتحال ہے، ذرا سنیے، انہی کے اپنے ایک لیڈر کچھ کہہ رہے ہیں، آپ بھی سنیے گا۔ بجٹ کی کسی نے تعریف نہیں کی ہے، لیکن پاس کرنا پڑے گا۔ کھانا زبردست ہمیں کھلایا جا رہا ہے، اب نمک حرامی تو نہیں کر سکتے۔ آپ نے سنا کہ گبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ادھر اسمبلی میں کھانا ہمیں زبردست کھلوایا جا رہا ہے، تو اب نمک حرامی تو نہیں کر سکتے، اس لیے اس بجٹ کے حق میں ہم ووٹ ڈالیں گے۔ یہ ہے سنجیدگی کا لیول۔ اس دور کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، کچھ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہے، لیکن وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ جیسے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنی اچھی باتیں کی آصفہ بھٹو صاحبہ نے، کتنی خوبصورت گفتگو کی بلاول صاحب نے، کتنی شستہ زبان میں ان کے دیگر لیڈران نے وہاں پہ تقاریر کی، لیکن اینڈ ریزلٹ کیا ہے، وہ اس سب میں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ یہ بجٹ کا ڈاکومنٹ میرے ہاتھ میں ہے، اگر آپ اس کا پہلا صفحہ دیکھیں، اس میں جو وزیر خزانہ ہیں اورنگزیب صاحب، وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ان تمام لوگوں کی جناب مشاورت سے یا ان تمام لوگوں کی مدد سے ہم نے یہ بجٹ تیار کیا ہے، انہوں نے مفید مشورے دیے ہیں، ان لوگوں نے رہنمائی کی ہے۔ پہلے پیج کے اوپر وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں، کس کا وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ وہ بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، وہ خالد مقبول صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، تمام اتحادیوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو بجٹ ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ اس اتحادی حکومت کا بجٹ ہے، یہ بلاول کا بجٹ ہے، یہ
پیپلز پارٹی کا بجٹ ہے, یہ نون لیگ کا بجٹ ہے, یہ ان سب کا بجٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسمبلی میں کھڑے ہوں, 3-4 اچھی باتیں کریں اور اپنے ہاتھ جھاڑ کے نکل جائیں کہ ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر آپ اس کے حق میں ووٹ کیوں دے رہے ہیں؟ پھر آپ اس کو پاس نہ ہونے دیں. اسی طرح جو دیگر اتحادی ہیں وہ بھی بڑی تنقید کر رہے ہیں. ایم کیو ایم والوں نے بھی بڑی اچھی باتیں کی, قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے بجٹ کے اوپر تنقید بھی کی, لیکن کیا ایم کیو ایم اس بجٹ کے حق میں ووٹ دے گی؟ کیا ایم کیو ایم اس بجٹ کی مخالفت میں ووٹ دے گی؟ یہ بھی ایک بڑا کوشچن ہے. ان سارے معاملات پہ سب سے پہلے گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ کی تقریر میں نے سنی, قومی اسمبلی میں بجٹ کے حوالے سے آپ نے کافی باتیں کی, مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کافی باتیں کی. یہ جو بجٹ ہے اس پہ اوور آل آپ کی ٹیک کیا؟ آپ اس کو مسترد کرتے ہیں پورے بجٹ کو ہی؟ دیکھیں, ہم نے تو صرف اس بجٹ کو نہیں, 77 سالوں سے جو پاکستان میں کہانی ہے, جو تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے کچھ کردار بدل دیے جاتے ہیں, وہی دہرائی جا رہی ہے نا کہ اسٹیٹس کو ہے. تو یہ بجٹ روایتی اور اسی کو پرپیچویٹ کرے گا جو اس ملک میں ایک ایڈہاکزم ہے یا اسٹیٹس کو ہے. اچھا, 77 سال تک تو یہ ملک کسی نہ کسی طرح برداشت کر گیا. اس میں اتنی ریزیلینس سکتی عوام میں تھی, جو ایک یک طرفہ ایک ٹریفک تھا نا کہ سارا بوجھ بہت آسان ہے نا, اگر ایف بی آر ریونیو نہیں جمع کر پا رہا, ڈائریکٹ ٹیکس آپ لگا نہیں رہے, انکم ٹیکس پر آپ کا فوکس نہیں ہے, دولت یا ویلتھ ٹیکس پہ آپ کا فوکس نہیں, جائیداد یا املاک پر ٹیکس کا آپ کا فوکس نہیں, آپ کا فوکس بھی بہت آسان ہے نا کہ بھائی تیل کی قیمتیں بڑھا دو. پر اب ہم نے وسل بلو کی ہے, وہ جو ایک گھر کے اندر کا آدمی کہتا ہے نا کہ بھائی یہاں تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے, تو ہم وسل بلو, اور ہم نے خطرے کی گھنٹی بجائی اور ہم نے کہا کہ بھائی اب سنبھل جائے. حکومت کے اتحادی ہیں, اب اس بجٹ کی ذمہ داری آپ کے اوپر بھی آئے گی. ایک صورت میں نہیں آ سکتی کہ آپ اس بجٹ کے حق میں ووٹ نہ دیں. دیکھیں, میں آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اور عوام کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بھی میں اگر کر جاؤں تو مجھے یہ بتائیں کہ بجٹ تو پھر بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں ووٹ ڈال کے پاس کر دیں گے, وہ بجٹ تو پاس ہو جائے گا. میرے 22 ووٹ الگ اگر ہو جائیں گے تو پی ٹی آئی جو اپوزیشن میں ہے, یا تو وہ مجھے اگر آپ گارنٹی دلا دیں, وہاں حلفیہ کہہ دیں کہ ہاں ہم سے بھی غلطی ہوئی, ہم نے بھی 4 سالوں میں جب ان کو موقع ملا تھا, جب عمران خان, ہم نے بھی ان 4 سالوں میں ایسا ہی بجٹ دیا جو آج شہباز شریف دے رہے ہیں. وہ جو تقریر کر رہے ہیں وہ تھوڑی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بجٹ دیا اور آج ایسا بجٹ آیا. ٹھیک ہے, مہنگائی تو جب ان کا دور شروع ہوا اس وقت مہنگائی کی جو شرح تھی, اور ختم ہوا تو اس وقت جو تھی. تو ہر حکومت کے شروع ہونے پر جو مہنگائی اور بے روزگاری کی شرح ہوتی وہ اس کے خاتمے پر اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے. سر, ہر حکومت میں ایک اور فیکٹر بھی ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے ایم کیو ایم. ان کے بھی آپ اتحادی تھے, ان کے بھی آپ اتحادی ہیں, اپنی آپ کی ماشاءاللہ 22 سیٹیں ہیں, عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیے, تو آپ نہ دیں ووٹ سر, کم از کم اپنا نام تو لکھوائیں نا تاریخ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ لوگ تھیوری میں اور نظریے میں کام کر رہے ہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے میں یہ فیصلہ کر لوں کہ میں سب سے لڑائی مول لوں, کیونکہ پی ٹی آئی سے بھی میری اس بات پہ اختلاف اور لڑائی ہے کہ ان کے بجٹ پر بھی میں یہی بات کرتا تھا, ہم یہی کہتے تھے, لیکن انہوں نے بھی نہیں مانا. انہوں نے بھی غریبوں پر, مظلوموں پر, عوام پر ٹیکس ڈالا, اور روسا کو, عمرہ کو, جاگیرداروں, وڈیروں کو اسپیئر کر دیا, اور یہ بھی یہی کر رہے ہیں. اچھا, میں نے ان کی حکومت بھی بالآخر چھوڑی, اب اس کو بھی میں چھوڑوں. آپ کہتے ہیں اسی بجٹ پہ چھوڑ دیں گے, آپ کی واہ واہ ہو جائے گی, بالکل ہو جائے گی یہ, اور سوشل میڈیا پہ بھی بڑا وائرل ہوگا, اور سارے بینر ہیڈ لائنز پہ, ٹی وی پہ ہم چل رہے ہوں گے. اگر مجھے یہ کرنا ہے تو بے شک میں یہ کروں, اور میری پارٹی میں سے کچھ لوگ سوچ بھی رہے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن اگر مجھے یہ کڑوا گھونٹ پھر پینا پڑتا ہے, جیسے 4 بجٹ میں نے پی ٹی آئی کے کڑوے پیے, وہ بھی کڑوے گھونٹ پیے, اس سے پہلے پی ایم ایل این کے کڑوے گھونٹ پیے. اچھا, اس سے پہلے جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی 5 سال, شاہد خاقان کی اور نواز شریف کی, ان حکومتوں میں نہیں تھا, ان کے بجٹ کو ہم نے اپوز کیا تھا. پی ٹی آئی کے بجٹ اس لیے پاس کیا کہ ہم حکومت کا حصہ تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے بتاؤ, جو پی ڈی ایم کی بھی حکومت آئی تو ان کے بھی بجٹ ہمیں پاس کرنے پڑے. تو میں آپ کی اس بات کو مانتا ہوں کہ عام لوگوں میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مقبول بنانے کے لیے میرے پاس یہ ایک ترپ کا پتہ ہے جو میں کھیل سکتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مجھے دیکھیں, مجھے آئندہ جا کے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کام کرنا, فرض کر لیں, اس حکومت کو سنیں, اس حکومت کو کمزور کر کے, مجھے کسی ایک سیاسی جماعت جو بڑی ہے, 3 بڑی ہے نا, پی ایم ایل این ہے,
پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. ٹھیک ہے. ان تینوں میں سے کسی ایک سے تو یہ سہارا چاہیے کہ اگلی بار اگر ہم حکومت بنائیں گے تو ہم توبہ. سر کیوں ضروری ہے کہ آپ حکومت میں ہوں یا 2 منسٹریز آپ کے پاس ہوں؟ آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, بہترین آپ اپوزیشن کر سکتے ہیں. دیکھیں آج اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے تو آج کی اپوزیشن کل کی حکومت ہوتی ہے نا. یہ این اپوزیشن از آلویز اے گورنمنٹ ان آفنگ, یہ کہتے ہیں طریقہ ہے. اور پاکستان میں تو ہوتا ہے آج جو جیل میں وہ کل اقتدار میں, اور آج جو اقتدار میں وہ کل جیل میں. یہ تو ہو رہا ہے 77 سالوں سے ہو رہا ہے, اور 30-35 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں اس کو. اچھا لیکن اب مجھے بتائیں, میں یہ حکومت میں جانے کی بات نہیں کر رہا, ملک کے لیے بات کر رہا ہوں, ریاست کے لیے بات کر رہا ہوں, سیاست کے لیے بات کر رہا ہوں, جمہوریت کے لیے بات کر رہا ہوں, معیشت اور معاشرت کے لیے بات کر رہا ہوں. میں اپنے لیے نہیں کر رہا, میں حکومت میں نہیں جاؤں گا اگلی, لیکن مجھے کم از کم کہیں سے یہ آسرا اور امید تو ہو کہ اس ملک میں باقی سیاسی جماعتیں جو مخالفت کر رہی ہیں اس بجٹ کا, انہیں اپنے بھی ان 4 بجٹ کا مخالفت کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہاں یہ ہم سے بھی غلط ہے. یہ دیکھیں آپ کا ڈاکٹر صاحب یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سب نے اس میں حصہ ڈالا. ہم نے بھی اسٹیٹ دیکھیں نا, عمر ایوب کی تقریر دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اور میری اور مصطفیٰ کمال کی دیکھ لیں. نہیں بڑی اچھی آپ نے, یہ میں نے شروع میں تعریف کی. اصل اپوزیشن تو حکومت میں رہ کے ہم نے کی ہے. ٹھیک ہے, ایک حلیف جماعت ہوتے ہوئے ہم نے کی, ہمیں جرت ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے سر, دیکھیں بات آپ کی جو گفتگو آپ نے جو پارلیمنٹ میں بھی کی, مصطفیٰ بھائی نے بھی کی, بڑی اچھی باتیں کی, اور پاکستان کے بہت سارے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. لیکن ایشو یہ رہا ہے کہ تاثر یہ بن گیا ایم کے حوالے سے کہ آپ اشارے پہ ووٹ دے دیتے ہیں. جب عمران خان کی حکومت گرنے والی ہوتی تھی اس وقت بھی جو ہے ڈاکٹر عامر مرحوم انہوں نے کہا کہ ہمیں فون آیا اور ہم نے آ کے ووٹ دے دیا. تو یہ تاثر کس طرح زائل ہوگا, مطلب ایم کے حوالے سے؟ یہ تاثر اس وقت زائل ہوگا جب پی ٹی آئی بھی اس تاثر کو زائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی کہ وہ 4 سال تک جب ان کی حکومت تھی تو انہیں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے. اچھا ویسے آپ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں کہ نہیں ہے سر؟ انہوں نے, ہم کہہ نہیں رہے, لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے. تو میں اس پر اسی لیے بات ہی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ میں تھوڑا بہتر اور سمجھدار سیاسی کارکن ہوں کہ وہ بات جو لوگوں کی سمجھ میں ویسے ہی آ رہی ہے اس کا اعتراف یا اس سے اختلاف کرنا بیکار ہے. آگے بڑھتے ہیں, آگے کی بات کرتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ اس میں بلیو کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار اس مشکل سے اس وقت ہم سب کو نجات ملے گی جب 3 بڑی پارٹیوں میں سے کم 1 یا 2 بڑی پارٹیاں جن کو اب تک ووٹ عوام کے زیادہ ملتے ہیں وہ یہ عوام کے سامنے آئے. ہم کفارہ ادا کریں گے. ماضی میں ہم نے بھی کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جو اقتدار حاصل کیا, اور پھر ہمارا جب اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف ہوا تو ہماری حکومت چلی گئی اور دوسرے کی باری آ گئی اور ہم سب کی باریاں لگ رہی ہیں. اب ہمیں بھی کہانی سمجھ میں آ گئی کیونکہ ہمیں بھی لگ پتہ گیا کہ بھائی اصل کہانی کیا. اگر اب اصل کہانی کا پتہ چل گیا تو یار پھر ایک چارٹر آف پولیٹیکل, سوشل اور اکانومک اسٹیبلٹی کے لیے 804 کے کمرے سے آواز آنی چاہیے. آپ سنیں اس لیے کہ وہ معتوب ہے نا, وہ مظلوم ہے, اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم عطاب میں ہیں, ہم زیر عذاب ہیں, زیر عطاب کے لیے تو آواز اٹھانی چاہیے کہ مظلوم کی آواز کا ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ مظلوم کے لیے میں تو کہہ رہا ہوں مظلوم کو ہی آواز اٹھانی چاہیے. وہاں سے جو پرچیاں آتی ہیں مختلف, اچھا میں آپ سے کوشچن پتہ کیوں کر رہا ہوں یہ کہ ایم ماضی میں بہت دفعہ یہ گلا شکوہ کرتی رہی کہ آپ کی جماعت کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, آپ کے ورکرز کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اور آن ریکارڈ ہوئیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس وقت جو کسی اور جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے, پنجاب کے اندر 3,500 ایم پی او کے آرڈر گزشتہ روزی کورٹس کے ڈاکومنٹ سامنے آئے جو حکومت نے جاری کیے, انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیاں, جسٹس اطہر بن اللہ بار بار ذکر کر رہے ہیں. تو ایم کو تو پرنسپل سٹانس لینا چاہیے کہ یار ہماری جماعت کے ساتھ یہ ہوا تھا, ہم کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کریں گے. دیکھیں ہر جماعت میں, یہاں تک کہ پی ایم ایل این میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ یہ جو ساری باتیں آپ نے بتائی ہیں ان میں اگر کہیں واقعی میں کوئی چند افراد مطلوب ہیں, وانٹیڈ ہیں, اور وہ کسی نہ کسی شرانگیزی میں, اشتعال انگیزی میں ملوث ہے, انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے, یا 9 مئی کا جو ایک ایسا بڑا سنگین سانحہ ہوا اس میں لگتا ہے کہ جو لوگ آسانی کے ساتھ کیمرے کے سامنے نظر آ گئے ہیں, میرے خیال میں اس حد تک اگر رکھا جائے تو وہ ایک مناسب بات ہوتی, وہ جسٹیفائڈ ہوتی. لیکن جب کوئی چیز جھاڑو کی طرح پھیری چلائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ زیادتی ہوئی ہے تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ملک بھر میں. دیکھیں اگر میں کھلے لفظوں میں نہیں کہہ رہا یا نہیں کہہ پا رہا تو میں کیا کہہ رہا ہوں, میں نے تو کہا نا کہ ایسا ہونا چاہیے جس کو ہم تاریخ میں جسٹیفائی کر سکیں. ٹھیک, اور تاریخ میں جسٹیفائی وہی عمل ہوگا جو کیلکولیٹڈ ہوگا, جو جس نے اگر کیا اس کے خلاف کارروائی ہو. لیکن اگر ایک سیاسی کارکنوں کے خلاف ایک عمومی طور پہ اگر اس طرح کی کوئی کارروائی ہوگی تو مورخ کبھی بھی
اس کو جو ہے وہ ایک انصاف پر مبنی آپریشن نہیں کہے گا، اسے یہ کہے گا کہ ناانصافی ہوئی، ظلم ہوا۔ ویسے کبھی اتحادیوں سے آپ نے ذکر کیا اب کیا حکومت میں آپ کے اتحادی کہ یار یہ مت کرو، یہ نامناسب رویہ ہے؟ میرے خیال میں آج بھی پی ایم ایل این کے ایک دو لوگوں سے بات ہو رہی تھی، ادھر راجہ پرویز اشرف سے بات ہو رہی تھی پیپلز پارٹی کے، تو وہ بھی صرف اسی کے لیے نہیں بلکہ وہ جو آگے عزم پتہ نہیں کیا استحکام کے لیے جو ایک آپریشن عزم استحکام اس پہ جو بات چل رہی ہے، تو پھر اس پر بھی یہی بات آئی کہ بھئی یہ کتنے آپریشن ہم دہشت گردوں کے خلاف کریں گے اور کتنے آپریشن ہم سیاسی جماعتوں کے کرمنلز، یہ کرمنل ٹینڈنسی والے لوگوں کے خلاف کریں گے۔ وہ سیاسی جماعتیں بھی اپنی جگہ قائم رہتی ہے، اور ایک مرتبہ ایک فصل آپ کاٹ لیں دہشت گردی کی، تو جب تک اس کے اسباب یا جو روٹ کاز ہے اس کو ایڈریس نہیں کرتے، چند سالوں کے بعد پھر ایک آ جاتی ہے، اور کے پی کے کی کہتے ہیں کہ افغانستان اور کے پی کے کی بارڈر پر جو ہے وہ ایک نئی کراپ جو ہے وہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کی آ گئی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی جو تھی نا، اس پہ منون عمل نہیں، نیشنل ایکشن پلان تھا جو 2014 میں غالباً، اور اس کا سب سے پہلا بلو پرنٹ اور ڈاکیومنٹ ایم کیو ایم نے دیا تھا، جس پہ چودھری نثار نے اس کو لے کر پھر اس کے تفصیل کو لے کے پھر اداروں کے ساتھ بیٹھ کر اور سیاسی جماعتوں نے اس پہ کنسنسس بلڈ کیا ہوا، لیکن اس پہ فورنسک پہ عمل نہیں ہوا، اس پہ ججز وٹنس جو پروگرام پروٹیکشن پروگرام اس پہ عمل نہیں ہوا، پھر اس پہ نصاب کریکولم جو ہے مدرسہ بہت ساری چیزوں کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا گیا۔ پولیس، اگر آپ جب تک کمیونٹی پولیس کا نظام وضع نہیں کریں گے بلدیاتی اداروں کے ساتھ ہر محلے میں، تو ایک مسجد کا امام اگر کوئی شرنگیزی پر مبنی تقریر اور خطاب وائز کر رہا ہے، اس اس کو کون روکے گا؟ اس کا نوٹس کون لے گا؟ مدرسوں میں اگر بڑا ضروری ہے کہ ٹوٹیلٹی میں اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ نہیں کر رہا، سارے امام کی بات نہیں کر رہا، میں سارے مدرسوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن بات کیا ہے کہ ہم نے کتنے سال گزر گئے، ہم نے سمجھا کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا، انتہا ایم کیو اسی وقت سے کہہ رہی تھی جی ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور فاروق بھائی، اسی طرح میں سیاسی جماعتوں اور ان کے اندر بھی اگر کوئی خرابی ہے، اس خرابی کی حد تک آپ سرجری کریں، پوری سیاسی جماعت کو اس میں نہ کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فاروق بھائی آپ لوگوں نے ایک تجویز پیش کی، مصطفیٰ بھائی نے بھی ذکر کیا کہ جو اراکین اسمبلی ہیں وہ اپنی جائیداد کا 25% حصہ جو ہے حکومت پاکستان کو یا ریاست پاکستان کو دے۔ ہماری صحت میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ ایم کیو ایم والوں کے پاس تو اتنی جائیدادیں نہیں ہیں، کیوں میاں صاحب یا زرداری صاحب اب دنیا بھر میں جائیدادیں وہ کیوں دیں 25%؟ یہ تو بڑی غلط تجویز دے دی آپ نے۔ لیکن ان کے پاس الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنی جائیدادیں ہیں۔ چلے کیسے بنی ابھی اس سوال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دبئی لیکس میں کتنی جائیدادوں کا انکشاف ہوا کہ وہ کن کن کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہیں، اور دنیا بھر میں آپ کہہ رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں، سیاست کا شوق ہے، حکومت میں آنے کا شوق ہے، کسی کو وزیر اعظم بننے کا شوق ہے، کسی کو صدر بننے کا شوق ہے، اس کا مطلب یہ شاید ملک کا کوئی درد ہے ایسا۔ تو اگر ایسا درد ہے تو یار اگر یہ کام آج آپ نے نہیں کیا تو آپ 77 سالوں سے جو یہ عام شہریوں پر جو ٹیکسوں کا بوجھ ڈال رہے ہیں، اب یہ لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا، اور 3 طرح کے رد عمل آئیں گے سامنے۔ خودکشیوں میں بے تحاشا اضافہ ہوگا، جولائی کے مہینے سے آپ لکھ لیں اس پروگرام میں، تو پھر آپ کے پاس یہ اختیار اور حق نہیں ہوگا کہ آپ ان کی گردن زنی کریں یا ان کو قابل گرفت ٹھہرائیں اور قابل تعزیر، اور ان کے اوپر نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ نے ان کو حق ہی نہیں دیا۔ سر ایک اور چیز جو میں وقت کی کمی ہے آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے مختلف خبریں آتی ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ کامران ٹسوری صاحب کا نام آیا سینٹ کی لسٹ پہ، اور اس میں کہا گیا جی فاروق بھائی جو ہے چاہتے ہیں کہ یہ سینیٹر بنے، اس کے اوپر جماعت آلموسٹ ٹوٹ گئی۔ اب وہی کامران ٹسوری صاحب متفقہ طور پہ آپ لوگوں کے گورنر بن گئے، تو یہ جو چمتکار ہے یہ کس طرح ہوتا ہے ایم کیو ایم کے اندر؟ یہ دوستوں کی مہربانی ہوتی ہے؟ یہ تو میرا ایک پرنسپل اسٹینڈ تھا کہ مردم شناسی میں کسی شخص کی، کراچی کے شہری کی، ایک مہاجر جس کے والدین نے قربانی دی، وہاں سے ہجرت کر آئے پاکستان بنانے کے عمل میں، اس تحریک میں شامل رہے، ٹھیک ہے نا، اور اپنا سب کچھ وہاں لٹا کر آ رہی ہیں، محنت کی اور اپنا کاروبار اسٹیبلش کیا۔ تو اگر ان کا ایک بیٹا جو مجھے نظر آیا کہ کامران بھائی میں اسپارک ہے، وہ ڈوور ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی جیب سے کروڑوں روپے خرچ کر کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو موقع دینا چاہیے۔ اب جماعت والے کہتے ہیں کہ فاروق بھائی آپ صحیح کہتے تھے، کہتے ہیں نا،
اگر نہ بھی کہیں تو آپ پوچھیں، خالد بھائی سے یہ سوال پوچھیں، فیصل سرزواری بھائی سے یہ سوال پوچھیں، میرے دوسرے ساتھیوں سے سوال پوچھیں، تو میرا اسٹینڈ الحمدللہ وہ ہو گیا، ویلیڈیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا سر بریفلی یہ بتائیں کہ مردم شناسی میری اس صلاحیت پہ میرے ساتھیوں کو مردم شناسی کی اور اگر میں آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کی خاطر اگر میں یہ کہہ دوں اپنے ساتھیوں سے آپ تاکہ آپ کے پروگرام کی ریٹنگ تھوڑی اور بہتر ہو جائے کہ دیکھیں میرے ساتھیوں سے بھی میرا یہ کہنا ہے کہ جس طرح کامران بھائی کو آپ عزت اور احترام کے ساتھ واپس لائے، ان کو ایک منصب دیا اور انہوں نے بھی کمال کیا، 50,000 بچوں کا ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنا دیا جو پی ٹی آئی والے بھی دعوے کرتے رہے، نہ گورنر ہاؤس نہ صدر نہ پرائم منسٹر ہاؤس کہیں پر کوئی تعلیمی دستگاہ نہیں بنی. ہم نے ایک علی گڑھ جامعہ علی گڑھ بنا دیا جس نے پاکستان بنایا تھا، تو وہاں 50,000 بچے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایڈوانس آئی ٹی کے کورس کر رہے ہیں. 15 لاکھ 10 لاکھ ان کی تنخواہ ہوگی، باہر جائیں گے 6 ارب سے 12 ارب ڈالر کا آپ کو زر مبادلہ بھیجیں گے، اس سے بڑا کام کیا ہوگا. اچھا سر میں ایک چیز ان سے اور کہوں گا، جب میری اس بات کو مانا آپ نے سمجھ لیا کہ کامران بھائی میں، تو میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم نے بات کی اور خالد مقبول بھائی سے کہا ہے کہ اگر یہ بجٹ میں ہماری جو تجاویز ہے اس کو نہیں رکھتے، جو غریبوں اور مڈل کلاس پہ بوجھ ڈالا گیا ٹیکسوں کا، اگر اس کو کم نہیں کرتے، تیل گیس بجلی کی قیمتوں کو اور اس کے سیلز ٹیکس کو کم نہیں کرتے، تو پھر یہ ایک وزارت ہمیں واپس دے دینی چاہیے. یہ ہم آپس میں باتیں کریں، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. تو جو آپ کی بات ہے کہ ہم بجٹ میں پھر ووٹ دیں نہ دیں، کم از کم یہ بوجھ جو ہے وہ ہم اس سے. اچھا آخر میں سر چند سیکنڈ ہے میرے پاس، آپ بریفلی بتا سکیں کہ مردم شناسی کی آپ نے بات کی، فیصل واڈا صاحب کو ایم کیو ایم نے ووٹ دیا، کیا پوری جماعت نے ان کی دیکھا، ان میں وہ صلاحیتیں دیکھیں کہ یہ جب فیصل واوڈا کو بھی ووٹ دینے کی باری آئی اور بات آئی تھی تو اس میں بھی پارٹی میں بڑی مزاحمت تھی، لیکن چونکہ پارٹی ایک فلو میں چل رہی ہے PDM 1 کے زمانے سے، فی الحال کوئی اور پولیٹیکل چوائس بھی نہیں ہے. ٹھیک، اور آپ کا فلو اور واڈا صاحب کا فلو پہ اکٹھا ہو گیا ہے تو دیکھیں نا. لیکن پھر واڈا صاحب کو بھی یہ محسوس کرنا چاہیے تھا، اگر 16 ووٹ ایم کیو ایم کے لیے تھے، اچھا شکریہ انہوں نے ادا کیا، نہیں کیا نا، پاکستان ہاؤس آ کے شکریہ بھی ادا نہیں کیا انہوں نے. تو میرے خیال میں کم از کم یہ، اور پھر دیکھیں جب ان کے خلاف یہ جو سپریم کورٹ میں حتیٰ کہ توہین عدالت کا جو بنا یہ معاملہ، تو ہمارے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں مصطفیٰ کمال بھی کراچی کے ہیں اور فیصل واوڈا بھی کراچی کے ہیں، ان دونوں نے اگر بات کی تو ان کے خلاف تو نوٹس لیا گیا. ایسی ہی باتیں اور لوگوں نے بھی کی، ان کے خلاف نہیں لیا گیا. تو یہ بات تو ہم نے بھی کی، مطلب ہم اصولوں پر، کچھ اصولوں پر کھڑے ہیں، کچھ اصول ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد تنظیمیں نو کر رہے ہیں، ہم عوام میں بہت تیزی سے جا رہے ہیں اور اگلے بلدیاتی انتخابات کی تیاری تنظیم نو کے لیے 40-35 سال سے کم عمر کے جوانوں اور نوجوانوں کو کی بڑی کھیپ انشاءاللہ تیار کر رہے ہیں. یوتھ کنونشن ہونے والا، اچھی امید رکھیں، غلطیاں ہوئی ہوں گی، کمپرومائزز کیے ہوں گے، جس کا سوال مشکل ہوتے، میرے پاس بھی جواب بڑا مشکل. نہیں آپ نے تو سارے جواب بڑے اچھے دیے ہیں، پر آخر میں بریفلی واڈا صاحب کو کوئی گلہ شکوہ براہ راست کیا آپ نے کہ یار کم از کم تھینک یو؟ میرے خیال میں آپ کے ذریعے سے بھی کروں گا تو سب سے زیادہ ٹی وی میرے خیال میں ہم میں تو وہی دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ خود ٹی وی پہ آتے بھی ہیں، آتے بھی بہت ہیں، تو جب وہ خود آتے ہیں تو دیکھتے بھی ہیں. سندھ حکومت میں تو نہیں شامل ہو رہی ہے ایم کیو ایم؟ نہیں ہونا چاہیے، مطلب کم از کم میری رائے تو ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسی کوئی بات ہے نہیں، نہ کوئی ایسی تجویز آئی ہے، نہ کوئی ایسی آفر ہوئی، اور ہمیں نہیں ہونا چاہیے. فاروق ستار صاحب بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک جی. سینیٹر فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. واڈا صاحب بہت بہت شکریہ سر. آپ سے پہلے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود تھے، میں شروع وہاں سے کرنا چاہوں گا. وہ ایک گلہ کر کے گئے فیصل بھائی کو، کہہ رہے ہیں ہم نے سینیٹر بھی بنوا دیا، ووٹ بھی دے دیے، لیکن فیصل بھائی نے ہمیں شکریہ ہمارا ادا نہیں کیا، ملنے بھی نہیں آئے. وہ بہت شکریہ قاسم صاحب. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ میرے ایم کیو ایم میں سب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں مائنس فاروق ستار صاحب، اور میں آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں. سو اس کا صرف جواب میں اتنا ہی آپ کو دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز، آج بجٹ کے حوالے سے کافی بحث ہوئی. ہم پہلے فاروق ستار صاحب سے بھی یہ پوچھ رہے تھے، پیپلز پارٹی والے بھی بجٹ پہ بہت زیادہ تنقید وغیرہ کرتے رہے، لیکن آخر میں سب کہہ رہے ہیں کہ جی اس بجٹ کے حق میں ہم ووٹ دیں گے، اور آپ نے یہ بڑا عرصہ پہلے کہہ دیا تھا. آپ کو کیسے پتا تھا کہ یہ سارے ووٹ دیں گے؟ دیکھیں قاسم صاحب، اللہ میاں کی مہربانی ہے. دیکھیں آپٹکس کے لیے آپ جتنا بھی ڈرامہ کر لیں، بائی اینڈ لارج ویدر اٹ از فائنانس، بجٹ اور آپریشن، اور فار دیٹ میٹر کوئی بھی چیز کے لیے، اب ڈرامہ پبلک کو سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا تھا کہ بہت ٹائم پہلے میں نے کہا تھا کہ ٹھوک بجا کے ڈنکے کی چوٹ پہ پاس ہوگا. سو میرا آنسر اس پہ تھا، اور اللہ کی مہربانی. اچھا ایک اور بات بھی آپ نے بجٹ کے حوالے سے کی تھی، ہائیبریڈ کاروں کے حوالے سے. اس میں آپ نے کہا تھا کوئی لوگ بہت پیسہ بنا رہے ہیں اور یہ بھی ریورس ہوگا، تو وہ کوئی تحفظات آپ کے دور ہوئے؟ دیکھیں قاسمی صاحب،
बजट के अंदर तो वो एक बहुत बड़ी स्कैंडल कहूँ, कोताही कहूँ, बहुत उसमें उन्होंने स्केड्यूल 8 में आर्टिकल 73 ओमिट कर दिया और सब एक दूसरे को ऊपर डाल देते, उसने उस वजारत ने किया, उस वजारत ने किया। मैंने कहा सबको सारी वजारतों को बुला लो। तो उसमें पता चला ये कि उसमें एक बैकडेटेड कहूँ मैं उसे, इट अपेरेंटली सीम्स टू मी 12 फरवरी को एक लेटर है, और उसके बाद फिर किसी का कोई जवाब नहीं था, और इंजीनियरिंग बोर्ड ने तो मुझे आके कहा कि ये रहा लेटर सर, और इसके अंदर हम आपकी बात की हिमायत करते हैं, और इंडस्ट्रीज़ की मिनिस्ट्री ने भी वैसा ही लेटर इशू कर दिया। सो उसमें तो डेफिनेटली व्हाट आई कैन सेंस एंड स्मेल मैंने पब्लिक के आगे रख दिया, और वो मेरे हिसाब से क्योंकि SIFC का जो बेस लाइन है, और वैसे भी वो मुल्क की सरमायाकारी को प्रोटेक्ट करना है, तो मैं तो बड़ा होपफुल हूँ कि वो रिवर्स होगा और करना पड़ेगा, बिकॉज दैट वाज एन इलीगल क्रिमिनल ऑफेंस हूएवर डिड इट, और हेड शुड रोल, इसमें सज़ा होनी चाहिए वरना। और दूसरी मैंने एक चीज़ पर ऑब्जेक्शन किया कि बजट पहले कैसे आउट हो गया, तो जिन्होंने इसमें बेनिफिट लेना था उन्होंने बेनिफिट लिया। तो मैं तो अभी इस चीज़ों के अंदर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, खोलता रहूँगा, मुझे तो किसी का डर नहीं है। ठीक। अच्छा, आज मखसूस नशिस्तों वाला केस भी चलता रहा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने का जो मामला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी हमारे सामने, उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन एक जो बात सामने आई ऑपरेशन के हवाले से, अज़्म इस्तेहकाम, और आपने सेनेट में खड़े होकर कुछ कहा, मैं चाहता हूँ ज़रा आप सुने, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। हुब्बुल वतनी के नारे दिए जा रहे हैं कि ऑपरेशन को डिफ्यूज किया जाए, तो यहाँ ये किसी के वालिद की जागीर तो है नहीं पाकिस्तान, तो ऑपरेशन तो होगा और होके रहेगा, और विद इन होगा और आउटसाइड भी होगा। जी, आपने कहा जी ऑपरेशन होगा और किसी के वालिद की जागीर नहीं। अब ये दहशतगर्दी का मामला ऐसा है कि मेरा नहीं ख्याल कि शायद ही पाकिस्तान में कोई शख्स हो जो इनके खिलाफ कार्रवाई ना करना चाहता, लेकिन जिस तरीके से हुकूमत ने हैंडल किया, अब ये कह रहे हैं जी इस तरह नहीं होना, इस तरह होना है, तो ये कम्युनिकेशन का गैप है, नाअहली है, कोताही है, क्या है? देखिए, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा फकदान है। जैसे टैक्सेशन के अंदर भी कुछ चीज़ें डिफाइन ही नहीं की गई, जो कि उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी अपेरेंटली लग रही थी। इसमें नालायकी भी कहें, कोताही भी कहें, इनकॉम्पिटेंस भी कहें, और डर भी कहें, खौफज़दा भी हैं। नंबर एक ये कि ये जो ऑपरेशन है, इस कंटिन्यूटी है पुराने ऑपरेशंस की, उसका दायरा कार वसी हो रहा है। सो अगर एक एक्स इलाके में कोई दहशतगर्दी थी तो उस पर ऑपरेशन जारी था, उसी जगह के ऊपर उसका पैमाना, और वो पैमाना अगर पूरे पाकिस्तान तक किसी जगह पे नज़र आएगा तो वो उसमें भी फैलेगा। तो टेररिज्म के ख़िलाफ़ तो हम सब हैं। एक फिज़िकल टेररिज्म को काउंटर करना है वो फ़ौज करेगी, उसके अलावा जो मॉरल और एथिकल टेररिज्म है उसको जजेस ने, मैंने, आपने, कैमरामैन ने, सब ने, सारे पाकिस्तानी ने करना है। लेकिन अगर आप इसके अंदर भी सियासत करें कि अम्ब्रेला दे दें कि जी आप सियासी पार्टी उसको अपोज कर रही है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि टेररिज्म को फ़रोग दे रही है वो पार्टियाँ, या हम उन पार्टियों, उन टेररिज्म को इनकरेज कर रहे हैं, विच इज़ नॉट द केस। तो हर चीज़ के ऊपर ड्रामेटिक पॉलिटिक्स तो ना करें ना, मेरिट पे पॉलिटिक्स करें। मेरिट पे खड़ा पाकिस्तान में होने कोई तैयार नहीं है, और जो खड़ा होता है समेत मेरे, आपको पता है उनको किन किन दुश्वारियों से गुजरे हैं और गुजरना पड़ता है। बट द पॉइंट इज़ कि एक तो ये कोई नई चीज़ नहीं होने जा रही, नंबर दो ये कि गवर्नमेंट के केस के अंदर उनकी टांगें लड़खड़ाना शुरू हो जाती हैं हर कोई ठीक काम करते हुए, और गवर्नमेंट का ठेका हमने तो नहीं लिया हुआ कि हम उसका नाम है उसको डिफेंड करने आया हूँ। बट द पॉइंट इज़ कि ऑपरेशन के खिलाफ तो आप भी हैं, मैं भी हूँ, दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब खिलाफ हैं, ना उनका मज़हब है, ना हमारे मुल्क से हैं, हम तो किसी को नहीं मानते। अगर उसमें कोई पाकिस्तानी भी है तो हम कहते हैं उसको भी अकाउंटेबिलिटी करें। सो इट इज़ अ कंटिन्यूटी ऑफ द सेम पॉलिसी। ऑपरेशन का दायरा कार वसी कर दिया, नथिंग न्यू इज़ हैपनिंग। और अगर गवर्नमेंट इसको ओन नहीं करेगी तो गवर्नमेंट, मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये पार्लियामेंट से भी पास होगा, काबीना से ही पास होगा। आई डोंट नो आज क्या कार्रवाई है, एक्सपेक्टेड तो ये था कि आज होगा। मतलब तो, कि इन कैमरा कोई ब्रीफिंग हो सकती है फौजी क़यादत की जानिब से कि वो आके बताएं कि पार्लियामेंट को अगर आप लेते हैं कॉन्फिडेंस में, इसमें कोई बुराई नहीं है। सारी पार्लियामेंट, तो अगर फौजी क़यादत आती है तो फिर ये सारे मान जाएंगे, और ये जो अभी तकरीरें कर रहे हैं। देखिए अतर भाई, आपको ना बड़ा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक होना चाहिए। ये ऑपरेशन भी होगा, इसका वसी दायरा भी होगा, इनका बाप भी नहीं कोई रोक सकता। जैसे बजट नहीं रुकेगा, जैसे बाकी चीज़ें नहीं रुकेगी, तो ड्रामा ना करें ना, एक्सेप्ट करें फैक्चुअल चीज़ों को। मैं किसी तरीके से या आप किसी तरह जस्टिफाई कर सकते हैं बीइंग न्यूट्रल्स कि दहशतगर्दी होनी चाहिए, ये तो सबका प्रॉब्लम है। बिल्कुल, ये पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, और इसमें बड़ी कुर्बानियां दी, कौम ने दी, इदारों ने दी, पुलिस वालों ने दी, फौजियों ने दी हैं। ड्रामा कर रहे हैं बिला वजह के, दे डोंट टेक अ स्टैंड, देन दे हैव नो ब्लडी राइट टू स्टैंड। अच्छा, एक और जो आज सारा दिन समाअत होती रही, गुज़िश्ता रोज़ भी होती रही, मखसूस नशिस्तों के हवाले से, आपको ये केस किधर जाता हुआ लग रहा है? आपको लग रहा है कि मजबूत केस है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल? देखिए काज़मी साहब, वैसे तो क्योंकि आप ये कोर्ट में चल रहा है, सबजुडिस मामला है, तो वो, लेकिन अगर हम अपना एनालिसिस दे दें, जी बिल्कुल, जो कॉन्टेम्परेरी उसमें वहाँ पे हैपनिंग होती नहीं। देखिए जी,
سنی میرے خیال سے پی ٹی آئی کو ایک وسیع طور پر بہت زیادہ مایوسی اور رسوائی دیکھنے کو ملے گی. سو بائی اینڈ لارج آرٹیکل 51 سیمس ٹو بی ویری کلیئر. آئی ایم ناٹ اے لوئر, ٹھیک ہے, بٹ نہیں ملنا, ٹھیک ہے, تو پھر اسی تنخواہ پہ نوکری کرنی تو کرے. اچھا اگر ان کو سیٹیں نہیں ملتی, حکومت کو مل جاتی ہیں, ان کے پاس 2/3 اکثریت آ جاتی ہے, کوئی ایسی قانون سازی پائپ لائن میں ہے جس کے دور رس نتائج ہوں گے؟ دیکھیں ادا قاضی صاحب, آپ مجھ سے بیفور ٹائم پوچھ رہے ہیں تو میں بیفور ٹائم ہی آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ ہمیشہ بیفور ٹائم بتاتے ہیں, اس لیے ہم آپ سے اگر آپ نے اس ملک کے اندر قانون سازی نہیں کی تو اس ملک کو مزید بھٹا بٹھانے میں کوئی کسر نہیں رہے گی. تو قانون سازی تو آپ کو کرنی ہے, اینڈ وتھ ٹائم آپ کو لاس کو امینڈ کرنا ہوتا ہے. جیسے ایک حدیث ہے کہ آپ تعلیم کے لیے چین بھی جانا پڑے, حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. سو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آج کے دور میں چین ہی جائیں, ٹھیک ہے, یا اونٹوں میں جائیں. اب ٹائم ڈیولپ ہو گیا, بالکل, تو آپ اس حساب سے اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں, امینڈ کرتے ہیں وقت کی ضرورت کے حساب سے. تو امینڈمنٹس ہیں, بالکل ہونی چاہیے, ہیں ایکسپیکٹڈ ہیں, بالکل ہوں گی. اچھا الیکشنز کے حوالے سے بار بار اٹھتا ہے کہ جی 8 فروری کو الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے, بہت سارے معاملات عدالتوں میں. اسلام آباد میں ہم نے دیکھا جو تینوں حلقے ہیں این اے کے, ان تینوں حلقوں کی سیٹیں جو ہیں وہ مشکوک ہیں. پہلے وہ معاملہ ٹریبیونل میں گیا, پھر ہائی کورٹ میں چلا گیا, ہائی کورٹ نے دوبارہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا. یہ اسلام آباد کی سیٹوں کا کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے قاضی صاحب, اگر آپ کہیں کہ فارم 47 نہیں ہوا تو ہوا ہے. اچھا کچھ لوگ ہیں اسمبلی میں جو فارم 45 پہ ہارے ہوئے ہیں اور 47 پہ ہیں. 47 فارم 47 جس میں میں نے کہا تھا چھولے کھانے پڑیں گے, وہ چھولے ہی کھائیں گے. لیکن کیا اگر آپ یہ کہیں کہ اگر یہ الیکشن ریگڈ ہے تو کیا 2018 کا ریگڈ نہیں تھا؟ تو آپ بالکل ٹھیک بات کریں. اگر ان کا مینڈیٹ یہ کہتے ہیں کہ چرایا گیا ہے تو اس وقت ان کا مینڈیٹ چرایا گیا تھا, تو پھر آپ شروع کہاں سے کریں گے کہانی؟ سمت کو ٹھیک تو کرنا ہے نا آپ نے کہیں سے, تو آپ شروع کریں, اس طرف سے شروع کر دیں, اس سے پہلے سے چلے جائیں. تو 75 سال کی اگر ہسٹری دیکھا جائے تو یہ ڈرامہ تو 75 سال سے چل رہا ہے, کیونکہ آپ نے نظام ہی ایسا بنایا ہوا ہے جس میں لوپ ہولز ہو. اب میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاؤں, یو ول بی شاکڈ اینڈ سرپرائزڈ. ویریشن آرڈر ہے ہر منسٹری کے اندر. ویریشن آرڈر مینس کہ آپ کسی بھی ٹائم پہ 100 روپے کی چیز کو 1000 روپے پہ لے جائیں, نو بڈی کین کوسچن. اب اس کے اوپر لا امینڈ نہیں ہونا چاہیے. آئی واز اے فیڈرل منسٹر, مجھے کہا ویریشن آرڈر ہے 100 روپے کی بیڈ تھی, وہ 1000 روپے میں چلی گئی, اب 2000 پہ جا رہی ہے. تو اگر ایک کام جو 10 روپے میں ہو سکتا ہے وہ آپ 2000 میں کرنے جا رہے ہیں, اور اس کی لیگل جب تک انہیرنٹ فلاز ختم نہیں ہوں گے یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا. 1-2 ٹریبیونل سے مسئلہ. پلس دیکھیں جو چوائسیز ابھی تک ہوئی ہیں ایون منسٹریز کے اندر, مطلب ان کا ڈومین ہے گورنمنٹ کا جس کو بھی بنا, بٹ رائٹ پرسن فار دا رائٹ پلیس ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمارے اعتبار میں کم و بیش پھر بھی بیلنس تھا, یہاں تو بالکل ہی I don't see it. اچھا آپ نے اپنے دور کا ذکر کیا, خان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے, اب اس وقت وہ جیل میں, ان کی رہائی میں رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیں قاضی صاحب, اس ملک کے اندر نہ تو چھوڑتے ہوئے کوئی رکاوٹ ہوتی ہے اور نہ بند کرتے ہوئے کوئی رکاوٹ ہوتی ہے. یہ بھی 75 سال کا دستور ہے, حسب حال حسب ضرورت 6 کے 9 9 کے 6 چلتے رہتے ہیں. تو قانونی طور پہ دنیاوی طور پہ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی جلدی نکلتا ہوا. اللہ کی طرف سے ڈیوائن ہیلپ آیا تو آئی کانٹ سے, بٹ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ اگر آپ اپنے تجربے سے یا جو میرے تجزیے کے حساب سے, تو سر یہ ہے کہ یہ وقت حال وقت ضرورت ہی چیز چلتی ہے. بٹ آئی تھنک کہ جس جگہ کے اوپر خان صاحب اپنے آپ کو یا ان کو لے جا چکے ہیں لوگ کیڑے مکوڑے, وہ ایک ایسی سٹیج پہ چلے گئے ہیں کہ اب بہت مشکل لگ رہا ہے کہ اتنی جلدی وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. I'm very clear. جو ابھی ایک ان کا کیس ہے نا, غالباً ان کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی آخری کیس ہے, شاید اس کے بعد رہائی ہو جائے ان کی. پیچھے اور کیسز ہیں, پیچھے کیسز پائپ لائن میں اور بہت سارے. آپ کا سیاسی تجزیہ یہ ہے کہ آپ کو عمران خان صاحب باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, وہ تو عدالتوں نے تو فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے, پر سیاسی تجزیہ آپ کا یہ ہے. ہاں میرا 100%. اور اس میں رکاوٹ ان کے اپنے ہی رفیق آگے پیچھے. دیکھیں ابھی میں نے کہا آپ ہی کے شو میں اور بہت ساری جگہوں پہ کہا تھا کہ بہت سارے ٹکڑے ہوں گے اس پارٹی کے, اس پارٹی کے ٹکڑوں کے ساتھ مزید ٹکڑے ہو گئے. دیکھیں اگر آپ مجھ سے کیئر ٹیکر چیئرمین کی بات کریں, گوہر صاحب کی, از اے گڈ مین, اچھا انسان ہے, ٹھیک ہے. علی محمد خان از اے گڈ فیس, ٹھیک ہے. یہ جو لوگ ہیں نا, یہ ایک کیٹیگری میں چل رہے ہیں, اور یہ ملک کے ساتھ مخلص بھی ہیں, نقصان بھی نہیں چاہتے, ٹھیک ہے. لیکن جو باقی پیرالل گروپس ہیں ان کی صرف سیاست تبھی چلے گی جب عمران خان صاحب جیل میں رہیں گے. تو ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز کا گراف ہوتا ہے اپ ورڈز اینڈ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ. یہ ڈاؤن ورڈ والے لوگ جن کو میں 500 کی میٹنگز میں کبھی نہیں دیکھا, وہ اپ ورڈ ٹرینڈ کے اوپر نظر آ رہے ہیں. بٹ جیسی سپوزٹلی جب پارٹی اپ ورڈ ٹرینڈ میں آتی ہے تو یہ پھر ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں چلے. ٹھیک ہے. سو
ان کی وجہ سے ان کی فضول باتوں، اور یہ بھی میں حلف پہ آپ کو کہنے کو تیار ہوں کہ یہ جو اندر بات کرتے ہیں وہ باہر جا کے چینج کر دیتے ہیں. میں اس کا وٹنس ہوں. فائنانس کمیٹی کے اندر پی ٹی آئی کے دور میں ایک ایس آر او کے تحت اربوں روپے کا فائدہ دیا ہے کمپنی کو. غالب خان صاحب کو پتہ نہیں تھا، میں نے بتایا تھا. اس کو انڈورس کیا محسن عزیز صاحب، خدا کی قسم کھا کے آپ کو میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے سینیٹ میں جا کے کہا میں غلط بیانی کر رہا ہوں، تو اس کا میں کیا کر سکتا ہوں. تو آپ نے سنا کہ فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ خان صاحب کی رہائی میں جو بڑی رکاوٹ ہے ان کے اپنے ساتھی ہیں. کچھ دیگر جو معاملات پہ بھی انہوں نے بات کی، اور خصوصاً قانون سازی کے حوالے سے مخصوص نشستوں والا کیس آئی ڈونٹ نو کس طرف جائے گا. اگر یہ حکومت کے حق میں جاتا ہے تو ایسی قانون سازی ہو سکتی ہے کہ جس کے بڑے دور رس نتائج ہماری سیاست پہ پڑیں گے. فیصل واڈا صاحب، سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی شکریہ. کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.